بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضور غوث پاک نے غوث وقت کا ادب کیا۔ حضور غوث پاک نے غوث وقت کا ادب کیا۔ اس ٹاپک پہ ہماری یہ گفتگو ہوگی تھوڑی دیر کی۔ کسی شاعر کا اچھا سا شعر ہے، کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں، ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم، ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم۔ بہجت الاسرار شریف میں ہے کہ شہر دمشق میں 580 ہجری میں علامہ ابو سعید عبداللہ شافعی نے بیان کیا کہ جوانی کے عالم میں تحصیل علم کے لیے، یعنی علم دین کے سفر کے لیے میں بغداد پہنچا۔ ابن سقا میرے شریک در سے تھا، صالحین کی زیارت ہمارا معمول تھا۔ اب یہاں پہ رک کے ہم تھوڑی دیر آپ کو یہ بتا دیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ کے جوانی کے عالم میں جب آپ علم دین سرکار غوث پاک الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حاصل کرتے تھے، تو اس وقت بھی ایک غوث تھے۔ آپ نے ان غوث کا کس طرح سے ادب کیا، تھوڑی دیر کی گفتگو میں آپ یہ سماعت کریں گے، سنیے۔ تو ابن سقا شریک کے در سے تھا۔ اس زمانے میں بغداد کے اندر حضرت شیخ ابو یعقوب یوسف بن ایوب حمدانی قدسیدہ کی بڑی شہرت تھی، جن کو غوث وقت کہا جاتا تھا، جن کی یہ کرامت بہت مشہور تھی کہ جب چاہتے لوگوں کے سامنے آ جاتے، جب چاہتے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاتے۔ چنانچہ ان کی زیارت کے لیے علامہ ابو سعید کہتے ہیں اور ابن سقا اور شیخ عبدالقادر جیلانی، یہ تینوں حضرات آپ بھی عالم شباب پر تھے، روانہ ہوئے۔ راستے میں اب ان تینوں کی گفتگو چالو ہوئی۔ ابن سقا نے کہا کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ جس کا جواب وہ نہ دے سکیں گے، اور علامہ ابو سعید کہتے ہیں میں نے یہ کہا کہ میں ایک سوال کروں گا اور دیکھوں گا کہ ادھر سے جواب کیا آتا ہے، وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی قدسیدہ نے کہا معاذ اللہ، میں ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا بلکہ سامنے ہو کر ان کے دیدار کی برکات کا متوقع رہوں گا۔ اب دیکھیے علامہ ابو سعید کہتے ہیں ہم تینوں ان کی قیام گاہ پر پہنچے مگر وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ کچھ ہی وقفے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابن سقا کی طرف غضبناک ہو کر دیکھا اور فرمایا اے ابن سقا تیری خرابی ہو، مجھ سے ایسا سوال کرنا چاہتا ہے کہ جس کا میں جواب نہ دے سکوں۔ تو اس وقت کے جو غوث تھے انہوں نے کہا کہ تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ میں دیکھتا ہوں کفر کی آگ تیرے اندر دہک رہی ہے۔ علامہ ابو سعید کہتے ہیں پھر میری جانب نگاہ کر کے فرمایا اے ابو سعید عبداللہ، تم ایک مسئلہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں جواب کیا دیتا ہوں۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے، تمہارا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی، یہاں تک کہ دنیا تمہارے کانوں کے لو تک پہنچ جائے گی، تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے۔ یہ نتیجہ ہے۔ اس حکم کا کہ تمہارے الفاظ میں حسن ادب تھا۔ پھر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف نظر فرمائی اور نظر فرما کے اپنے قریب کیا، ان کا احترام کر کے فرمایا اے عبدالقادر جیلانی، تم نے ادب اللہ اور رسول اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے کہ میں دیکھتا ہوں کہ بغداد کے منبر پر عظیم الشان جماعت کے سامنے تم یہ کہہ رہے ہو قدمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ، یہ میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اولیاء وقت نے تعظیماً گردنیں جھکا دی ہیں۔ علامہ ابو سعید دمشقی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ غوث ہماری نظروں سے غائب ہو گئے، پھر میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا۔ علامہ ابو سعید کہتے ہیں ہم تینوں کے متعلق حضرت غوث کا قول حرف با حرف صحیح ہوا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے بغداد کے منبر رسول سے یہ اعلان کیا کہ یہ میرا قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ علامہ ابو سعید کہتے ہیں کہ دمشق پہنچا، سلطان نور الدین زنگی نے مجھے جبراً اوقاف کا
متولی بنا دیا جس سے میں دنیا کی طرف ہمتاً متوجہ ہو گیا اور ابن سقا علوم شرعیہ میں مشغول رہا، یہاں تک کہ اپنے ہم عصر تمام علماء پر فائق رہا، مناظرے میں ایسا کمال حاصل کیا کہ تمام علوم کو اس نے حاصل کیا۔ اور ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد ابن سقا ایک مرتبہ مناظرے کے لیے ایک جگہ گیا ہوا، عیسائیوں سے اس نے مناظرہ کیا۔ جب مناظرہ کیا تو سارے عیسائی پادریوں کو اس نے شکست سے دیا۔ بادشاہ کی لڑکی پہ اس کی نظر پڑی، بادشاہ کی لڑکی پر فریفتہ ہوا، تو بادشاہ سے اس نے شادی کے لیے کہا۔ بادشاہ نے کہا تمہیں عیسائیت میں داخل ہونا پڑے گا۔ ابن سقا نے کہا ٹھیک ہے میں عیسائیت میں داخل ہوتا ہوں۔ تو ابن سقا بڑا جید عالم اور علوم شرعیہ میں اپنے اکثر اہل زمانہ پر فائق رہا، حافظ قرآن رہا اور علم مناظرہ میں بڑا ماہر تھا، لیکن جب اس نے اس وقت کے غوث کی گستاخی کیا تو گستاخی کرنے سے معاذ اللہ نصرانی ہو گیا۔ بادشاہ نصارہ نے اپنی بیٹی تو دی مگر جب بیمار پڑا اسے بازار میں پھینکوا دیا، بھیک مانگتا تھا، اسے کوئی بھیک نہ دیتا تھا، اس کے جسم میں کوڑ کا مرض ہوا۔ تو کوئی شخص گزرا اور اس سے پوچھا کہ قرآن اب بھی کچھ یاد ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یاد ہے، اتنا یاد ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کتنی تمنائیں کریں گے وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ کس طرح مسلمان ہوتے ہیں۔ الغرض بس اتنا ہی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سیدی سرکار اعلی حضرت اپنی کتاب عظمت غوثیہ میں تحریر فرماتے ہیں ابن سقا بہت بڑا عالم تھا لیکن وقت کی غوث کے گستاخی سے اس کا ایمان بھی چلا گیا، علم بھی چلا گیا، کفر پر خاتمہ بھی ہوا۔ اور ہم کو اس سے عبرت یہ حاصل کرنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں سے محبت کی، محبوب بندوں کے محبت میں زندہ رہنے کی، محبوب بندوں کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔